Panjitan, 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 panjitan. وعلى آلہ وأصحابہ وذریاتہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیراور یا شبیر یا شبر شاہ حیدریم کلندرم مستم کے بندائے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین امداد کن پڑھے سارے امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پڑھئے گنج بخشے مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما حضرت شیر محمد آفتاب علم الدین جلوائے آئینہ انوار رب العالمین مادن جود و سخا مادن جود و سخا چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بہر محمد مصطفیٰ یا الہی از برائے پیر ماں شاہ یعقوب روز محشر اپنی رحمت سے مٹا ہم سب کے ذنوب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا
दे चमकाने, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चल चार है, गा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक जल जाने, पर तू जिंदा है वल्ला मदीने वाले, तू जिंदा है वल्ला। किसमें ताकत है कि आमिना के लाल को मुर्दा कहे? अरे हो ही नहीं सकता जिसका जिक्र मेरा खुदा करे। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते सब पाने, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, फकीरों यतीमों के ठहराने, बोलो बोलो, फकीरों यतीमों के ठहराने, मैं मुजरिम हूँ आका, मैं मुजरिम हूँ आका, हमें साथ ले लो। माशर वाले दिन गल होनी सरकार दी, पुलिस रात तो भी गल सरकार दी, निजाम तो भी गल सरकार दी, और रब आखना सोने चेहरा चुक ते सही। ऐ फाजल बरेली कहते हैं मैं मुजरिम हूँ आका, उस दिन कोई नहीं कहेगा, सब कहेंगे इज़्हबु इला गैरी 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 गैरी। आज हम कुछ नहीं कर सकते। और भाइया जेड़ा माशर वाले दिन काम आवे और दुनिया भी कितना काम आंदा आएगा। बोलो तो सही यारो। जिस दिन गवर्नमेंट ही प्राइवेट अल्लाह की होगी, जिस दिन सब कुछ अल्लाह के हाथ में होगा, वो खुद कहेगा ऐ प्यारे अपना हाथ अगे कर, लवाए हमद आज तेरा है, ऐ सोने आज मिजान भी तेरा है, ऐ सोने आज कौसर भी तेरा है, ऐ सोने आज जन्नत भी तेरी है, ऐ सोने आज निजाम भी तेरा है, तो मैं भी तेरा। शांति है ना सरकार दी। बात तो ये है कि जब तक सरकार तक ना पहुंचेंगे, मुझे तो ये नहीं पता चलता कि अल्लाह सरकार का पता देता है कि सरकार अल्लाह का पता देते हैं। पता नहीं दुनिया वाले की हो गया कि वो कहते हैं कि जनाब बस अल्लाह ही अल्लाह है, हम कहते हैं रसूलुल्लाह ही रसूलुल्लाह है, क्योंकि रसूल के जिक्र में जिक्र अल्लाह का है और अल्लाह के जिक्र में जिक्र रसूल का है। मैं मुजरिम हूँ आका, मैं मुजरिम हूँ आका, मैं मुजरिम हूँ आका। फाजल बरेली ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो।
کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے کے راستے میں ہے تھانے والے اور رضا نفس سے دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے یہ عشق و مستی ہے کہ نظارہ ان کا ہے یہ بات ان کی ہے کہ نظارہ ان کا ہے وہ خود تو دکھتا نہیں لیکن دکھانے پر آئے تو دکھاتا چہرہ مصطفیٰ ہے وہ بتلانے پر آئے تو بتلاتا ہے سرکار ہے وہ بناتا ہے تو بناتا سرکار کو ہے وہ نظام دیتا ہے تو دیتا سرکار کا ہے بس مجھے تو یوں سمجھ میں آ رہی ہے بات کبھی وہ کہتا ہے وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا اے سونیا تیرا چہرہ بھی سونا ہے تیری زلف بھی سونی ہے تیرا گھر بھی سونا ہے اور جتھے تو چلتا ہے وہ زمین بھی سونی ہے جیڑی چیز نو تو پھڑتا ہے وہ چیز بھی سونی ہے جیڑا تیرے نال لگا وہ بھی میرا ہو گیا جیدے نال تو لگا وہ بھی میرا ہو گیا کمال تو سرکار کا ہے کہ سرکار کہہ دے یہ میرا ہے یہ میرا ہے تو پھر وہ بھی کہتا ہے سونے تیرے تو میرے ساٹھا ہے نظام تو اس بات کا ہے کہ بات تو سرکار کی کرو قرآن اتر رہا ہے تو قلب مصطفیٰ ہے اگر نماز کا معاملہ ہے تو سرکار لے کر آ رہے ہیں اگر حج کا معاملہ ہے تو سرکار بتلا رہے ہیں اگر عمرہ کا معاملہ ہے تو سرکار بتلا رہے ہیں کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو مصطفیٰ کی آنکھ سے چھپی ہو اگر یہ کائنات نہیں چھپ سکتی تو کائنات کے بنانے والا کیسے چھپ سکتا ہے بولو سارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سرکار کہہ دو سبحان اللہ جب تک سرکار کی سمجھ نہیں نماز کی سمجھ نہیں سرکار سمجھ میں آئیں گے مولا علی سمجھ میں آئیں گے سرکار سمجھ میں آئیں گے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ رقیہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ ساری کائنات دی حسن جنہوں کیا جاندہ ہوتا نا فاطمہ زہرا ہے پھر وہ سمجھ میں آئیں گے پھر حسن بھی سمجھ میں آئیں گے پھر حسین بھی سمجھ میں آئیں گے پھر زین العابدین بھی سمجھ میں آئیں گے پھر حضرت امام باقر امام جعفر حضرت امام موسیٰ کاظم حضرت امام علی رضا حضرت امام محمد تقی حضرت امام علی نقی حضرت امام حسن عسکری حضرت امام مہدی پھر غوثی اعظم بھی سمجھ میں آئے گا بولو یار بولو معجزات رسول کریم پر میں بات کر رہا ہوں کہ ولی سمجھ میں نہیں آتا تو علی سمجھ میں کیسے آئے تو اگر علی سمجھ میں نہیں آتا تو نبی سمجھ میں کیسے آئے اور اگر نبی سمجھ میں آ جائے گا تو سمجھنا رب بھی سمجھ میں آ جائے گا یہ شان ہے سورج چڑھانے والا اللہ ہے لیکن سورج کو مغرب سے نکالنے والا محمد ہے چاند کو لگانے والا اللہ ہے لیکن چاند توڑنے والے محمد ہیں چاند کو جوڑنے والے محمد ہیں ہرنی کھڑا کرنے والا میرا اللہ ہے لیکن رسول اللہ سامنے آتے ہیں اور آ کر ہرنی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہرنی رو رہی ہوتی ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہرنیے تو کیوں رونی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وہ ہمارے لیے نہیں وہ سب کے لیے بن کر آئے وہ سب کے لیے رحمت بن کر آئے وہ سب کے لیے نبی بن کر آئے وہ سب کے لیے رسول بن کر آئے وہ سب دا تاجدار بن کے آئے انہوں نے کہا تواڈے صحابی نے مینوں پھڑ لیا میرے بچے جنگل چ رو رہے ہیں اچھی بولو وہ ہرنی بھی بولے ہرنی اور رسول سے بات کرے ہرنی بولے کیڑے کالج کیڑی یونیورسٹی کیڑے مدرسے کی ہرنی چاہیے کہ انہوں پتہ ہے یہ رسول آ رہے ہیں اس ہرنی کو کس نے بتلایا یہ رسول ہی آ رہے ہیں اور پتہ چلیا چہرہ یہ ہو جا بنا کائنات میں پتہ چل جاتا رسول آ رہے ہیں رسول آ رہے ہیں
تو سرکار پاک نے فرمایا تینوں چھڑ دیے پھر کی کریں گی؟ انہوں نے کہا وعدہ کر کے جانی ہے بچیاں نے دودھ پیا کے واپس آ جائیں گی معجزات رسول اللہ تھوڑا اونچی بولو تھوڑا ہی انہوں نے کہا آپ نے فرمایا اچھا آپ نے کھول دیا کس نے کھولا؟ سرکار نے کھول دیا سرکار جب سرکار نے کھولا وہ بھاگتی جا رہی تھی مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی گئی جنگل میں اور جا کر اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد وہ انصاری صحابی آئے اور آ کر حیران و پریشان سے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی میرے ماں باپ تو اڈے تے قربان ہو جائے میری چگی چ کس طرح آ گئے آج یہ کیا ہو گیا؟ وہ پریشان آپ نے اس بندے نے کہا یا رسول اللہ اتھے ہرنی بننی ہوئی سی میں تینوں آزاد کر دیتا انہوں نے کچھ نہ کہا کہ آپ نے کیوں آزاد کیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ مالک ہو تسی سرور کہو کہ مالک بولو میں شعر پڑھتا تو نہیں ہے ویسے ہی مستی ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے اچھی بولو سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے یہ تو شان سرکار کی ہے کیا فرماتے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم اس بندے نے کہا یا رسول اللہ یہاں پر ہرنی بندھی ہوئی تھی آپ نے کہا میں نے تو اسے چھوڑ دیا تو آپ نے کہا زور کدی ہرنیاں چھٹیاں بھی واپس آئی سبحان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی سن یہ چھٹیاں مصطفیٰ نے تے آوے کی بھی مصطفیٰ دے کون ابھی یہ بات چل رہی تھی کیا نظارہ ہوا ادھر سے ہرنی بھاگتی آ رہی ہے اور وہ انصاری صحابی دیکھ رہا ہے میں نے کوششیں کر کے اس کو پکڑا یہ کیسا رسول ہے کیا مکراتیسی ہے کیا نظام ہے کیا جادو ہے کہ ہرنی بھی بھاگتی ہوئی آ رہی ہے اور کسی نے اسے کہا اور ہرنیاں چھٹیاں کری واپس نہیں آندیاں اس بندے نے کہا پترا گل ہرنی دی نہیں گل ساری سرکار دی بولو گل ہرنی دی دینا گل تو ساری وہ ہرنی نے آگے کہا یا رسول اللہ سلام ہوئے آواز کنے دیتی اللہ نے سنیا کنے مصطفیٰ نے آپ نے کہا سلام ہوئے یا رسول اللہ سلام ہوئے میرے بچے بھی تانوں سلام کہنے ہیں کہ میرے ساڑھے ہوتے رحمت کی دی مصطفیٰ نے یا رسول اللہ آپ نے انصاری صحابی نے آکیا منو ویچ دے اور نے کہا تسی مالوں کو ویچن دی ضرورت نہیں ہرنی تسی لا دو سانو کچھ دے دو فرمایا ہرنی میں آزاد کر رہا ہوں میں تجھے بھی جہنم سے آزاد کر رہا ہوں یہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والا میرا دل بھی چمکا دے نمازیں پڑھنے سے یار ثواب ملتا ہے مصطفیٰ کا نام لینے سے دیدار ملتا ہے آج بڑا آسان ہے لوگ باتیں کرتے او جی دیکھیں جی یہ سنیوں نے اس طرف لگایا ہے تو میں کہا تسی بھی لاگے جاؤ تانوں کدھر روکے تسی بھی لاگے جاؤ یہ دیکھیں جی اذان سے پہلے سلام پڑھتے ہیں پھر نماز کے بعد سلام پڑھتے ہیں گالی کوئی نہیں شرک دا اڈا بڑھایا ہے مشرک کوئی نہیں میں کہا ویکھو فتوہ دین والے دے بوتھے ویکھو ذرا جنہاں دے اپنے پلے کچھ نہیں اور میں نے کہا پتر اذان تو بعد یا اذان تو پہلے صلاۃ پڑھن دی گل کوئی نہیں اذان بھی مصطفیٰ کی ہے سلام بھی مصطفیٰ کا ہے تو کیڑی گل رہ گئی باقی اپنیاں گٹریاں سنبھالو تے رضائیاں سنبھالو ہن تے سعودیہ بھی کہہ چھڑیا تانوں وڑن نہیں دینا وڑنا اونے ہی ہے جڑا صدیق دا یار ہوئے گا گل تو مکا چھڑی انہاں بھی ہن تے اوتھے آؤ اب معجزات رسول کریم کی بات ہے سرکار کی شان سنے تو سرکار پر مر مٹیے کیونکہ قبر میں کون آئے گا اونچی بولو اونچی قبر میں کون آئے گا قبر میں اللہ نہیں آئے گا قبر میں نکیرین آئیں گے اور نکیرین بھی آ کر کہیں گے سوڑیا ویکھتے صحیح سامنے آیا کون ہی عاشق نے کہا تھا عاشق بھی بولا پھر عاشق نے کہا آئے میرے مزار میں اتھے ہاتھ رہ کے کہو سبحان چلو شکر ہے جاگنی دیں
عاشق کہتا ہے آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے. یار دیکھیں نا سرکار سبحان اللہ. ابھی شیشے جائیے نا شیشے تو شیشے جگہ سرکار نظر آ جانا. ایک صحابی تھے وہ سرکار پاک کے گھر میں تشریف ابھی بچے ہی تھے وہ سرکار پاک کے گھر میں آیا جایا کرتے تھے. ابھی نام میرے ذہن میں مستحضر نہیں ان کا لیکن گل پکی ہے. وہ آئے نا تے انہوں دے بال ذرا بکھرے ہوئے تے سرکار دے گھر شیشہ لگا ہوا ہے. وہ جو ہی شیشے کے سامنے گئے نا تو شیشے دے اندروں سرکار نظر آئے. وہ جلدی سے پیچھے ہٹے, پھر سامنے گئے, پھر سرکار نظر آئے, پھر پیچھے ہٹے, پھر آگے گئے. انہیں اے اماں جان یہ شیشہ ہے کہ تصویر ہے؟ فرمایا ہوا کیا؟ فرمایا میں سامنے جاتا ہوں تو مجھے سرکار نظر آتے ہیں. فرمایا سرکارہ ایک دن شیشے نے سرکار نو دیکھیا. بولو یار بولو. ہم شیشے کو دیکھتے ہیں فرمایا جتن دا شیشے نے سرکار نو ویکھیا جیڑا سامنے جاندا اندروں سرکار نظر آنے نے. آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار, مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے. گل تے بھائی اتنے مکڑی. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت. گل کتنے مکنی؟ سرکار. میں تے بھائی یہی گل کر رہا, سرکار کی بات کرو, سرکار کا نظام لے کر آؤ, سرکار دیا شانہ بیان کرو. مینو دسو کیڑے بندے نے سرکار دی شان بیان کیتی ہے تو جنازہ گھٹ لوکا پڑیا ہوئے. جنازے تو بڑے بڑے ہو رہے ہیں. ہوں تو ناد خانہ دا بھی ہو گیا نے. میں کیا ناد خانوں ہوں سمجھ جاؤ, اپنے چہرے تے داڑھی رکھ دو تو پیسے کٹا دو تو آڈے جنازے بھی اس طرح دے ہویا کرنگے. پیسے دے دو 25,000 30,000 معاملات ہے. لیکن جناب اسلام آباد ہوئی تو 25,000 دا تیل تو نہیں لگتا پیا, 6,000 دا لگ جائے گا. 6,000 گڈی دا پا لو, 12,000 ہو گیا. تو جہاں ہے بھی 40,000 منگی جا رہے. ادھر اٹھتا ہے نہ کوئی نماز نہ قرآن نہ گل نہ کوئی بات. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی صحابی گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ذرا تشریف لے آیا جے. سبحان اللہ. میرے آقا نے کیا لیا میرے واسطے آشاوا لیا. ساڑھے تک یہو جی کوئی روایت نہیں پہنچی. اسی بھی اپنے اساتذہ کریم دے کو پوچھتے ہیں کدی نہیں کوئی پہنچی. معاملہ دنیا میں رہتے ہوئے ہیں بڑے ہیں, لیکن سیدی محدث اعظم پاکستان آپ چنگ گئے نا, چنگ مولانا معین الدین صاحب بھی نال سن. یہ جامعہ قادریہ والے استاد محترم ناظم ملت اسلامیہ کے ساتھ تھے. بارش ہو گئی, اگلے نے گھر والے نے پوچھیا بھی نہیں, گھر والے نے پوچھیا بھی. مولانا معین صاحب شافعی المسلک تھے, بہت زبردست بندہ تھا, بہت پیارا. تو جب وہاں پر آپ نے تقریر کی انہوں نے پوچھا بھی نہیں کہ پائی جی کدھر آئے تو کدھر چلے. اسی تو ناراض ہو جانے منٹ تو پہلے شکوا زبان تے پتہ نہیں کی ممبر تے بہ کے کوچ جا تھلے بہ کوچ جا اتھے کوچ جا باہر کوچ جا. فیض نہیں ہے. سیدی محدث اعظم پاکستان کو علامہ صاحب فرمانے لگے کہ یا سیدی انہوں نے سانو پوچھا بھی نہیں. آپ نے فرمایا چپ, بات نہیں کرنی, شکر کرو انہوں نے ہمارے منہ سے سرکار کی باتیں سن لی. سبحان اللہ. بولو تو صحیح ہے. سبحان اللہ. کوئی سرکار کی بات سن لے, کوئی سرکار تک پہنچ جائے. سیدی محدث اعظم پاکستان نے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کو دیکھا, ڈول گئے. فرمایا صدیاں بعد جدے پتر دے چہرے دا اے عالم ہے, حسین دے نانے دے چہرے عالم کی ہوئے گا. بات تو یہ ہے بھائی, جب تک ہم سرکار تک نہ پہنچیں گے ہمیں کیا علم ہے. اللہ ہر وقت کہتا ہے فرشتوں کو کہ مجھے راضی کرو, جنات کو کہتے ہیں مجھے راضی کرو. آسمان دنیا سے لے کر ہر چیز اللہ کو راضی کرنے پر لگی ہے, لیکن اللہ مصطفیٰ کو راضی کرنے پر لگا ہوا ہے. بولو بولو بولو. اللہ مصطفیٰ کو راضی کر. سونے جی میں تو راضی, اے بلال میرا سونے تو راضی ہے, اے سلیمان بھی میرا سونے تو راضی ہے, اے داہیہ قلبی میرا سونے تو راضی ہے, اے عبداللہ ابن مسعود میرا سونے راضی ہے,
اے پیارے جناب حضرت سلیمان اور حضرت ابو ذر، حضرت ایوب جو بھی ہے، اے پیارے صدیق بھی میرا، اے پیارے فاروق بھی میرا، اے پیارے عثمان بھی میرا، اے حیدر بھی میرا۔ فرمایا ساری خلق کائنات لینا راضی ہے تو دس والا سوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ اپنے رسول کی بات کر رہا ہے ہر وقت، اللہ اپنے رسول کی بات کر رہا ہے ہر وقت۔ 1400 سال گزر گئے، آج 31 دسمبر ہے، عیسوی کے حساب سے بھی ہیں 2022 آ رہا ہے، گل کی نہیں چل رہی ہے۔ ایک آستانہ وہا دو آدم علیہ السلام دے کسے بھی کنا مانی دا زمین دے اتے، ایک آستانہ میں وہا دو حضرت جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دا، ایک آستانہ وہا دو حضرت سلیمان علیہ السلام دے مانیاں دا، پوری روح زمین دا نبی سی۔ سبحان اللہ۔ ایک آستانہ دکھا دو حضرت سرکار موسیٰ علیہ السلام کے کسی مانی کا کہ گلہ بھی ہونا دیا ہونا، شریعت بھی ہونا دی ہوئے، طریقت بھی ہونا دی ہوئے، حقیقت بھی ہونا دی ہوئے، آستانہ بھی ہونا دا ہوئے، تبلیغ بھی ہونا دی ہوئے۔ ممکن نہیں ہے، ممکن یہی ہے جب تک سورج چاند رہے گا حسین حسین کے نانا تیرا ہی نام رہے گا، دوسرے دکھالی کوئی نہیں۔ آستانہ سرکار کا، کسی آستانہ سرکار کا ہے، اور سرکار سے آستانہ صدیق اکبر کا ہے، اور ادھر فرید کو دیکھو تو فاروق اعظم کا ہے، ادھر چلے جاؤ شہباز قلندر چل جاؤ تو مولا علی کا ہے، کہیں چلے جاؤ ہمیں تو آستانے یا صدیق کے ماننے والوں کے نظر آ رہے ہیں یا علی کے ماننے والوں کے نظر آ رہے ہیں۔ تے گال پچھے کی دیئے گال ساری سرکار ہے، رضوی آوے تو سرکار دی گال، جمال الدین آوے تو سرکار دی گال ہے، جناب رضا ثاقب آوے تو سرکار دی گل، اجمل قادری آوے تو سرکار دی گل، مصباحی آوے تو سرکار دی گل۔ کوئی بھی دنیا میں آ رہا ہے تو گل سرکار دی، عبد القادر کو دیکھا جائے تو بات سرکار کی، علی حجویری کو دیکھا جائے تو بات سرکار کی، سلطان بہو کو دیکھا جائے تو بات سرکار کی، شہباز قلندر کو دیکھا جائے تو بات سرکار کی، حضور حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کو دیکھا جائے تو بات سرکار کی، شاہ نظام الدین اولیاء کو دیکھا جائے تو بات سرکار کی ہوتی ہے۔ یہ تو چڑیاں نے، یہ تو چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں نے جو کہتے ہیں پاؤں رکھو پاؤں اٹھا لو۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے تو اپنے مرید حضرت میر خسرو کے لیے کہہ دیا تھا جڑا یہ پیر چومے ہو یہ نہیں چوم رہا ہو تو رابدار سے چوم رہا ہے۔ یہ فقر دی گل کر رہے ہیں، میں فقر کی، میں امیر خسرو کا پیر لگ جائے کسی کو وہ ولی بن جاتا ہے۔ یہ حضرت امیر خسرو آپ نے فرمایا اگر شریعت اجازت دیتی تو امیر خسرو کی قبر اور میری قبر اکٹھی ہوتی ہے، پھر بھی آپ دے ویڑے سی۔ تو جو صدیوں بعد اگر عشق ٹپکتا ہے تو بتلا پھر گارے سور چ جنہیں 3 دن ٹکٹی بن کے دیکھیا ہوئے، اچھی بول میرا جی، جنہیں غارِ سور میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھا ہو اور پھر مدینے میں بیٹھے ہوئے پھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ کہے ابا جی جدوں بھی علی آندا چہرہ تسی تکدے رہندے ہو، پر میں اس واسطے نہیں تکدا، گل ساری سرکار دی ہے، گل تو ساری سرکار دی۔ حضور حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، آپ راستے سے گزرتے گئے، ایک جگہ پر آپ نے جا کر ذرا رکے، رکنے کے بعد آپ کے ساتھ غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمایا میں پیشاب کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر پردے کا انتظام کرو۔ اب چونکہ حضرت انس بھی اور جناب سرکار پاک بھی، تو آپ نے فرمایا کہ پردے کا انتظام کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے یوں دیکھا تو چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی، ان کے قریب جا کر کہنے لگے کہ پردے کا انتظام کرو، سرکار نے پیشاب کرنا ہے۔ اب چوں ہی حضرت انس نے یہ بات کی نا، وہ جھاڑیاں آپس میں ملنے لگی، جھاڑیاں آپس میں ملنے لگی۔ حضرت انس پیچھے ہٹنے لگے، یہ حرکت چاہ گئی، اب حرکت میں آتی تو وہ ملتی نا، جب وہ کافی ساری اکٹھی ہو گئی جہاں جہاں بھی لگی ہیں۔ آپ ذرا یہ ٹھل کے علاقے میں جائیں نا، کوئی تو تھوڑا پودا لگا، کدے اوتھے پودا لگا، کدے اوتھے پودا لگا، کدے اوتھے پودا لگا،
وہ ساری اکٹھی ہوئی نا تو سرکار پاک نے مہربانی فرمائی اور مہربانی فرما کر سرکار پاک چل پڑے تو وہ ساری کے ساری اپنی اپنی جگہ پر چلی گئی. اور جانے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تک کمال ہو گیا. آپ نے فرمایا تو میں تو ویسے ہی آگے بڑھ گیا کہ شاید کوئی گل ہوئے کہ آپ نے فرمایا انس گھبرانے کی بات نہیں ہے, جو ہمارے پاس بیٹھتا ہے اللہ اس پر بھی کرم عطا فرما دیتا ہے. بات تو سرکار کی ہے, پیچھے جادوگری تو سرکار دی, نظام تو سرکار, یہی تو نبوت ہے. نبوت سر چڑھ کر آئی. آج ہم نے اپنا نظام چھوڑ دیا, اللہ تو نہیں چھڑیا. داڑیاں اسی کٹائیاں نے, پینٹا شلٹا اسی پائیاں نے, نمازاں اسی چھڑیاں نے, جناب قرآن پڑھنا اسی چھڑیا ہے, ازانہ دینیاں اسی چھڑیاں نے, مسجدوں دے بوئے اسی بند کیتے نے, حدیث دا سبق اسی بند کیتا ہے. تسی تے کچھ نہیں کیتا, تسی تے انہیں کیا اے مولویاں گلاں لائیاں ہوئی ہیں. لا دسو لوگ تو جو اٹھتا ہے وہ کوئی نہیں, بڑا مشکل دین مولوی دے رہے, بھائی تسی آسان لے آؤ. مولویاں کی کلاس لواؤ, ایک مولویاں دسو. آج سبھی لوگ کہتے ہیں وہ جی دیکھیں ان کی داڑھی شریف بھی نہیں ہے تو وہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے. تو میں کہا اتنی اچھی بات کرتا ہے کہ داڑھی شریف ہی نہیں ہے, کٹی کو اچھی بات کر لے گا. وہ تو ڈرامے بازی کر رہے ہیں, پینٹ شرٹ پہی ہوئی ہے تو گلا سنا رہے ہیں, نہ کوئی لفظ حدیث, نہ لفظ قرآن, نہ کوئی منطق ہے, نہ کوئی گال ہے, نہ کوئی بات. یار یہ نظام نہیں. میں جس بابے کو مانتا ہوں اس کا نام عبد القادر ہے. 13 سبق پڑھاندے سن, 13 سبق. کتنے سبق؟ 13 سبق پڑھاندے سن. آج دا کوئی مولوی نہیں پڑھاندا. میرے استاداں دے بھی کسی نے 13 نہیں پڑھائے. مولانا غلام حیدر صاحب تو لے کے مولانا کہنا تھا جناب سید ظفر اللہ شاہ صاحب تک, تے اتھوں لے کے تے حضور حضرت بابا جی جناب پیر طریقت رابر شریعت مفتی غلام رسول صاحب تک, سبحان اللہ, مفتی اعظم فیصل آباد. 13 سبق تو نہیں پڑھائے, 7 پڑھاندے سن. سراجی کوئی پڑھا رہا ہے, ملا جیول کوئی پڑھا رہا ہے جی, لیکن عبد القادر 13 سبق. کتنے سبق؟ 13. پھر نمازاں بھی 5, پھر جمعہ بھی, پھر حال بھی تے کال بھی. جیڑا مکھڑا ویکھے وہ نال بھی, حال بھی تے کال بھی. جیڑا انہاں دا مکھڑا ویکھے پھر نال بھی. وہ علامہ ابن جوزی کو کسی نے کہا جا کر, ان کے مریدوں میں سے وہ ان کے شاگرد تھے علامہ ابن جوزی ہیں, ان کو جا کر انہوں نے کہا استاد جی تسی میرے پیر صاحب دے کول آؤ نا. میں کہا تواڈے پیر کی کر دینے. علامہ ابن جوزی جو تھے نا یہ صوفیہ کے بہت خلاف تھے. آج بھی آستانہ بنایا ہے, پکھنڈ گاڑی بنائی ہے, لنگر رکھان دے ٹونگ بنائے نے, جنہوں نے نسبت نہ کوئی تعلق نہیں. نمازاں پڑھنیاں وہابیاں پیچھے, رہنا دیوبندیاں پیچھے, نعرے لاؤنے شیعہ پیچھے ہیں, تے گلاں سنیاں دیا کرنیاں. یہ کوئی بندہ نہیں ہوندا, انہوں کوئی بندہ نہیں کہندے. لوگاں نوں تکلیف پئی ہوندی, وہ دیکھے جی ادھر کو جا رہے تھے ادھر کو جا رہے تھے, اے کر رہے جی, ڈھول وج رہے جی, تو چادرہ چڑھ رہی ہے جی, کچھ کردے ہیں تے وجن ڈے نے. چادر تاں ہی چڑھ دی ہے نا, کوئی کچھ ہے تے کتاب تے چادر چڑھی ہے نا, مزار تے چادر چڑھی ہے. تسی خانے کعبے تے چڑھا کے درد نہ ہوئے, مصطفیٰ دے چہرے تے آ جاوے تے درد ہون لگ پئی. اوتھے چڑھائی جاندے, لکھاں روپیہ لائی جاندے, تے ایک آنے دا فائدہ نہیں, ایک آنے دا. تبرک کی اللہ دا کار ہے. وہ تو سیدنا فاروق اعظم آگ چھڑیا سی, میں تینوں نہیں ملدا. میری گل تے نہیں نا. حضرت فاروق اعظم کہندے اسی کدی تینوں ہاتھ نہ لائیے جے مصطفیٰ تینوں چومیا نہ ہوندا. فتویٰ تے اسی حضرت فاروق اعظم کو لینا ہے, جڑے محدث وقت سا. آج بڑا نظام علماء کے خلاف پیراں دے خلاف. بھائی کچھ نہیں لبنا, اپنی آخرت سدھی کر, اپنا آپ سدھا کر. پہلے دین پڑھ, کسی دین والے دے کو بہ, کسی تقرب والے کو تو بہ, کسی نسبت والے دے کو بہ, تینوں بھی پتہ چل جائے گا اللہ رسول دا فیض کداں لبدا ہے. نظام کس طرح ہوتا ہے, گلاں کس طرح ہوندیاں نے.
مدینہ شریف سے فیض چلا، بغداد پہنچا، بغداد سے چلا سلطان بہو سے پہنچا، سلطان بہو سے نکلا تو پھر آگے سے آگے یار دسو یار ایس والے جننے آستانے کھولے نے صدقہ دے مصطفیٰ دا ہی آنا سرکار دسو۔ علامہ ابن جوزی نے سنو اور مان لگے کی کر دے تیرا پیر ہے؟ کہندے جی وہ قرآن پاک دا ترجمہ پڑھاؤں دے ہیں قرآن پاک دا ترجمہ پیر ہو کے انہوں نے ہاں جی کہتے 5 نمازاں بھی پڑھا ہیں 5 نمازاں بھی پڑھا تیرا پیر؟ وہ کہتا جو تو جمعہ بھی پڑھا ہے۔ اچھا تیرا پیر ہو کے 5 نمازاں ترجمہ؟ انہوں نے کہا جی وہ جناب مدرسے دے 13 پیڑر بھی لیندے ہیں ہیں۔ انہوں نے کہا حضور تسی ایک باری چلو، کہتے میں نے کوئی ضرور جا دیں، میں تو آپ بڑا وڈا مبلغ ہوں۔ انہوں نے کہا حضور ایک باری چلو تو صحیح جا کے پوو تو صحیح شیخ ہے سرکار بغداد دے کول، حتیٰ کہ منڈا منا منو کے بغداد والے کو لے ہی آیا، لے آئے بغداد والے۔ وہ ویکھیا بندے بیٹھے جناب، وہ پتہ نہیں کتھے بابے بیٹھے سے تے عوام ہی عوام، عوام ہی عوام۔ کسی نے پوچھے ہی ہوئے گا نا شیخ عبدالقادر جیلانی کو کہ پیارے اے زبان سپیکر بھی کوئی نہیں، میک بھی کوئی نہیں، اے 70 ہزار بندے دا مجمع سمجھ نہیں آندی، تسی ایتھے بہ کے پڑھن ڈے ہو، آخری بندہ بھی اونی گالی سن دے سمجھ کی ہے؟ تے آپ نے فرمایا گل عبدالقادر دی نہیں، گل ساری سرکار دی ہے، گل تے سرکار دی کہ 700 سال پہلے تے کوئی سپیکر نہیں سی، سپیکر تے آیا جناب 50 سال پہلے، 70 سال پہلے آ گیا ہوئے گا یا 100 سال لا لو ادو آ گیا ہوئے گا، تو پیچھے کی سی؟ یہ عید فیض ہے۔ علامہ ابن جوزی نو لین دا حضور حضرت سرکار غوث پاک بیٹھے ہوئے، آپ نے ایک بندے نے اٹھ کے کیا چل بھئی پڑھ، انہیں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، چلو ایک آیت پڑھ لو، یا الحمدللہ رب العالمین پڑھ لی ہوئے گی، یا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ نے پڑھ کے آپ نے کہا 3 واری دہرا انہوں، 3 واری دہرائی۔ حضور حضرت غوث پاک نے 40 قول پیش کی تھے، اس آیت دی تفسیر دی کنے قول پیش کی تھے؟ 40۔ تو ایک شروع کیا تو بچے نے کہا استاد جی تانوں آندا ہے؟ انہوں نے کہا جی آندا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں، 11واں، آپ نے کہا مینوں آندے نے۔ جدوں 12ویں تے گئے نا تے آپ نے کہا استاد جی یہ بھی تانوں آندا ہے؟ فرمایا اے نہیں آندا۔ اگے گئے پھر نہیں آندا۔ آپ نے 40 قول سنے، تو جب یہ قول سنے علامہ ابن جوزی ششتر رہ گئے، حیران ہو گئے، اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں کے نیچے لے کر بیٹھے رہے کہ یہ بندہ ہے کہ فرشتہ ہے، نبی ہے کہ علی ہے، یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے، یہ کچھ نہیں کر رہا، یہ قرآن کی آیت پر اقوال پر اقوال، اقوال پر اقوال۔ ابن جوزی تو اپنے گھر میں بیٹھ کر پتہ نہیں کیا بنا ہوا تھا۔ جب 40 اقوال ہوئے تو عبدالقادر پاک نے فرمایا یہ تو اقوال ہے نا، یہ تو قال تھا، لوگوں آپ آؤ حال کی طرف چلتے ہیں۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی تو اس مجمع سے سب سے پہلے کپڑے پھاڑنے والے کا نام علامہ ابن جوزی تھا۔ کرام تا سارے سناؤں نے عبدالقادر ہے کر دیتا، عبدالقادر ہے کر دیتا۔ عبدالقادر جڑا قرآن پڑھے ہے، عبدالقادر پاک جڑی نماز پڑھی، عبدالقادر پاک جڑا لوگاں نو لنگر کھوایا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا او لوگوں سنو، اگر مجھے ساری کائنات کا پیسہ مل جاتا میں ساری کائنات دے بندیاں نو لنگر کھواندا۔ آج لنگر کھوانا تو مسئلہ بن گیا، نمازیں پڑھتے چلو بھوکے مر جان، آستانے بنائے نے مال لین واسطے، مدرسے بنائے نے مال لین واسطے، مسجداں کھولیاں نے مال لین واسطے، لوکاں نو دتا کیجے، لوکاں بھائی کہیں جاؤ آجو 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 تے جاؤ 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 بس، کسی نو نہ پوچھو اور کوئی تیرو آندی بھی شے کہ نہیں، کی سن کے آیا ہے، کی سنے آجے؟ وہ تو کہا نہیں جی اسی گیا سا پتہ نہیں مولوی صاحب لگے ہوئے اسی بات جی لگے ہوئے نعرے لگ رہے سی۔ اور بھائی سمجھے جے 11ویں والے نو منن والا ہے تو 11ویں والے دی سیرت پاڑ ہے،
दाता अली जवेरी नूं मनदा है तो उहनूं पढ़, और जे सैयदना सदीक अकबर नूं मनदा है तो पढ़, जे हज़रत अली नाल प्यार करदा है तो उन्हां नूं पढ़ कि अली अली क्यों बना है। पढ़ेगा तो पता लगेगा कि गदीर खुम में खड़े होकर मेरे नबी ने कहा मन कुंत मौला। ऊंची बोल ऐसे हाथ रख के कहो सुभान अल्लाह। सारे सहाबा इकराम में आपने कहा मन कुंत मौला हूं फहाजा अली और मौला, और सारे सुन के सुभान अल्लाह कहना कि आपने फरमाया सिद्दीक से लेकर आखिर तक सारे सुन लो, जिसका मोहम्मद मौला है आज के बाद उसका अली भी मौला है। गल तो इत्थे मुकदी, अली पाक कोई उत्तों उतरे ने या थल्ले उगे ने। जे अली अली भी है तो गल सारी इन्नी गल समझ, यह गल समझनी है। सैयदना सदीक पाक ने तो गल सारी। इस वास्ते ना राफजी होवो ना खारजी होवो, ना शिया च बवो ना किसी और फिरके च बवो। फिरका वो जड़ा इमाम ज़ैनुल आबदीन दिता है, और अहले सुन्नत व जमात। आज तो मिर्जा जेलमी भी वो जनाब अंदर वड़ के तकरीर करके ये कहता है सहाबा इकराम पर चलने वाले तो अहले सुन्नत ही हैं। तो मैं कहा जनाब तुम बाहर निकल के तकरीर करो। चंद अपने बंदे बिठा के दे अंदर वड़ के तकरीर करनिया बुखारी और मुस्लिम, बुखारी और मुस्लिम, बुखारी और मुस्लिम, बुखारी और मुस्लिम। तो मैं कहा बुखारी और मुस्लिम ने ये नहीं कहा था कि नबी कभी कभी बाहर भी जाया करते थे। तानू पता नहीं कुर्सी अंदर फाड़ी लिया, अंदर वड़ गई। दाता साहब यूं थे, बाबा साहब यूं थे, गौस पाक यूं थे। और मैं क्या वो तो कर गए, उन्होंने ते अज भी लंगर चलन डे ना, तू की करन डया है? तू भी तो करके वहा ना। किन्ने बंदियां नूं मुसलमान कीता ही, किन्ने बंदियां नूं गौस पाक दा मलंग बनाया ही, किन्ने बंदियां नूं नमाजी बनाया, किन्ने बंदियां नूं नमाज़े जनाजा पढ़ाई है, किन्ने बंदियां नूं मस्जिद दा अदब सिखाया है। भाई मस्जिद दे कोलों लंघ जाण वाले दी भी बख्शिश हो जाती है। सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता, मैं नहीं, वो जनाब अब्दुल कादर पाक मेरे आका गौसे आजम सुभान अल्लाह। एक बंदा कहना फौत हो गया, उसका मुंडा आया, उन्हें कहा यार सैयद अब्बा जी फौत हो गए। तो आपने फरमाया फिर? उन्हें कही मैं दुआ वास्ते हाजिर होया। तो आपने कहा ठीक है, तेरा अब्बा कभी साढ़े कोल आया सी? उन्हें कहा नहीं, वो नहीं सी आउंदा। कभी मैनू मिलिया सी? कहना जो तुहाडे डर दी वजह तो तुहानू मिलदा नहीं सी। फिर मैं कभी साड़ी मस्जिद च आया सी? कहना जी मस्जिद च नहीं आउंदा सी। कितनियां गल्लां हो गईयां। मुसलमान अजाना नहीं सुनिया, नमाज नहीं पढ़नी, जनाजा नहीं होना साडा, 4-17 याद नहीं करनिया, 70,000 रुपया गिन लिया, 30,000 गिन लिया, 20,000 गिन लिया, महीने बाद है मैं काम किया, मैं काम किया। तू की काम किया? तेनू तो नमाज़े जनाजा ही नहीं आती। तू की काम किया? की काम करदा तू? 4 बच्चे पालन वास्ते जनाजा भुल गए? 4 बच्चे पालन वास्ते, मकान का किराया देने वास्ते जनाजा ही भुल गए? वो जंग में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन वो जंग तबूक थी कि एक माई आगे बढ़ी। माई एक बंदे ने आके दसिया तेरा बाप मर गया। उन्हें कहा मैं बाप का नहीं पूछा, 10 मुस्तफा ठीक ने कि नहीं? दस तो सही। अगो एक बंदा फिर मेरे आने का तेरा शोहर भी मर गया। और मैं शोहर वास्ते नहीं इत्थे आई, 10 सरकार ठीक ने कि नहीं? बोलो बोलो थोड़ा ही ना। अगे वधिया और माई अगे गई, उन्हें कहा तेरा पुत्र भी जाता रहा। तो फिर मैं पुत्र वास्ते इत्थे नहीं आई, मैनू ये 10 सरकार का की हाल है? उन्हें कहा सरकार ठीक ने। फिर अगे वधी, अगे वध के उन्हें कहा जी कि तेरा भरा भी फौत हो गया है। किन्ने रिश्ते होए? बाप, शोहर, बेटा, भरा, 4 रिश्ते होने ते गैरतमंद धीआं अपने घर च रहिंदियां ने। हुण ते बगैरत होई दुनिया, जिन्हां धीआं दे हत्थां च मोबाइल आ गए, टिकटोकां बनन डईआं, सानू भी तो पता ही है। यूनिवर्सिटी से लेकर हॉस्पिटल तक कारों में लेकर जाते हैं लड़के,
कित्थे गए हो? माँ बाप मर गए। ये खुशहाली है कि आपकी बच्चियां जनाब यूनिवर्सिटी में पढ़े, खुशहाली है। लेकिन उन्होंने कोई दीन का भी सबक देना कि जनाब यूनिवर्सिटी जरूर जाना, लेकिन इश्क की यूनिवर्सिटी जो बच के रहना। इश्क जब अंधा होता है तो बंदा फिर कहीं से कहीं निकल जाता है। करबला का सबक पढ़ा दियो, सैयदा पाक का सबक अपन धियां नूं पढ़ा दियो। कभी अपन बीवियां नूं ते अपन भैणां नूं ते अपन मावां नूं इन्ना ही कह दियो, नमाज पढ़ियो माई, कोई तेरी इज्जत च फर्क नहीं पैन लगा, शरीयत का निजाम है। कभी अपनी भैन नूं कह दियो कि जनाब नमाज पढ़िए। कभी अपनी बेटी नूं कह के वेखी और नमाज आउंदी है तैनूं। यह गल्लां सुनने वास्ते साडे कान तैयार नहीं। शाह जी ये गल्लां ना सुनाओ सानू, तानू ना सुनावा तो की फरिश्तियां नूं सुनावा? की लैण आए हो इत्थे? गल्लां ही सुनन आए हो? बतलाओ सरकारे मदीना की एक ज़ौजा ने भी अपने वक़्त च नमाज छड्डी होवे? कोई बतला दो, कोई रवायत ले आओ। सैयदा कायनात जिदे पुत्र का नाम हुसैन है, कभी हुसैन की मां ने नमाज छड्डी होवे? बल्कि हजरत इमाम हसन पैदा होए तो आपने असर की नमाज पढ़ी उठ के। ते एक बीबी आई सरकारां दे कोल, तेने कहा जी या सैयदी ये फातिमा नमाज पढ़न डईयां ने ते बच्चा हुणे पैदा होया 2 घंटे पहले, 2-3 घंटे पहले, ते असर दा नमाज टाइम होया तो फातिमा तो जनाब खड़ी हो गई है तो नमाज पढ़न डई है। तो सरकार पाक मुस्कुराए तो आपने फरमाया फातिमा में और तुम में हज़ारों को का फासला है, जो मामला तुम में है फातिमा में नहीं है। जन्नत दी सरदार एवं नहीं बन गई है। सुभान अल्लाह। आज सानू ये याद है, हाँ बच्ची विहान है, अजी कार च बिठाओ जी, बच्ची कार च बिठाओ, तो एक पिछों उठता है, कुरान हाथ च रखा, पता नहीं वजू भी है कि नहीं। मैं क्या की करन दिया जी? कुरान का साया। तो मैं कहा प्यो का साया मुक गया, माँ का साया मुक गया, जी कुरान का साया। मैं कहा सारी जिंदगी कुरान पढ़ाया सी इनू। जो बारियां घट्टा पैन दिया सी उदों धी नूं आख्या सी धीए कुरान पा फड़, इनू साफ कर, इनू पढ़। विआह वाले दिन याद आ जाता जी कुरान पा दसाया। मैनू कई गड्डियां वाले ने दसिया, कई एक बंदे इतने आए ना, मैं क्या कि कहना जो कुरान है, मैं क्या लै जा वापस साढ़े को है। कहता जी कुरान पा के मस्जिद च रख लो। मैं क्या मेरा वीर सानू चाहिए नहीं, जाके तू अपने घर लै जा। उन्हें कहा जी तीसरी बारी हो गया कि कुड़ी ला के लै जाते हैं तो मैं भी भुल जाना तो वह भी भुल जाना, गड्डी च कुरान आ जाता है। इन्ने को चंगे मुसलमान आ असी। कुड़ी दी फिक्र है कुरान दी, कुड़ी दी कुरान दी तो गल्ला करनी है जी, ये है वो है। बस मैं ये कहता हूं मेरे भाइयों, अपने आप को देखो, अपने निजाम को देखो, मुस्तफ़ा की शान को देखो, सरकार की शान को देखो। और बंदे ने आके या सैयदी अब्बा जी फौत हो गए तो आपने की पूछा मिलिया मैनू कदी, मेरी मस्जिद च आया कदी, या मैनू कदी आके मिलिया? उन्हें कहा नहीं। आपने कहा इन्ना दस कदी मेरी मस्जिद के कोलों लंघिया है? ये हुण ताकत मुस्तफ़ा है। ये क्या है? ताकत हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला आख्या वो सोने सोने जेड़ा अब्दुल कादिर दी मस्जिद दे कोलों लंघ जाएगा मेरा रब ओहदे ते भी करम फरमा देगा। कुछ कीता है तो करम होएगा ना, कुछ कीता है तो करम है। बोलो बोलो कुछ कीता है तो भाईया अब्दुल कादिर पाक दी जो मस्जिद बनती सी लोकां पैसे दिते ही होणगे ना। किसे इट्टां, किसे मिट्टी, किसी ने गारा, किसी ने तगड़ियां, किसी ने तगड़ाइयां फड़ाइयां ही होणगियां ना, ते बड़ी होएगी ना। जेड़ा लागो नंगे ओ ते बख्शिया जावे ते जिन्हां दे लगे ने ओ तुहाडी ते करन दिया। उच्ची ते बोलो
ਉਹ ਭਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੋ ਲੰਘ ਜਾਣ ਸ਼ੇਰੇ ਰਬਾਨੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। अल्लाह पाक तुहाडी भी हाज़री कबूल फरमाए, अल्लाह पाक मेरी भी हाज़री कबूल फरमाए और अल्लाह ताला सानू सारियां नू नबी पाक दा चंगा गुलाम बनाए। वाखिर